حضور صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر اللہ والوں کو روک دیا جائے گا کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے. کیوں ڈر جائیں گے؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ خیر تو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے کہ جنت میں جو ایک دفعہ جائے گا پھر وہ باہر نہیں نکل سکتا. جتنے لوگ تیرے ساتھ ہوتے تھے سب کو لے آ اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے آ. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ والا کتنے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا؟ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں اس میں وہ لے جائے گا. یاد رکھنا کبھی بھی میں اور آپ اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معافی کے خزانے کو دیکھیں. یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرة واغفر لي ما لا يضرك وهب لي ما لا ينقصك. اے وہ ذات پاک کہ جن کو میرے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا. گناہوں سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے, گناہوں سے ہم برباد ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں سے دوستی, ننگی فلمیں, گانے, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کا سودا کس سے کر رہے ہیں؟ ماں باپ کی یہاں سے کر رہے ہیں, گناہوں سے کر رہے ہیں, بے نمازی ہونے سے کر رہے ہیں, لڑکے اور لڑکیوں کے پیشاب پکڑنے کے مقام میں گھسے ہوئے میرے دوستوں اور ساتھیوں. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کریں گے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار کریں گے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ اللہ من تاب, اللہ یہ کہ توبہ کر لے. یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرة واغفر لي ما لا يضرك وهب لي ما لا ينقصك. اے وہ ذات پاک کہ جس کو میرے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا, اے وہ کہ جس کے باقی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی میرے دوستوں اور ساتھیوں. ثناء الکریم دعاؤن, کریم کی تعریف کرنا یہ دعا ہی کرنا ہے. پہلے تعریف سکھا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے وہ ذات پاک کہ اے عظیم عظمہ گناہ عظیم تو دعانی اب کردم در حریم. اے اللہ بہت بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں, میرے گناہوں سے کئی گناہ آپ بڑے ہیں. اگر خانہ کعبہ میں بھی مجھ سے گناہ ہو جائے آپ اس کو بھی معاف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اے وہ ذات پاک کہ جس کو میرے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا, اور وہ خزانہ معافی کا جس کے ختم ہونے کا خوف نہیں. تو اے میرے ربا میرے جس گناہوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا معاف فرما دیجیے. اے اللہ وہ مغفرت کا آپ کا سمندر لامحدود جس کے ختم ہونے کا خوف نہیں, آپ کو ہم پر انڈے لیجیے. اے اللہ اگر آپ نے مجھے اپنے لسٹ میں ثقافت میں لکھا ہو, اے اللہ معاف فرما کر سعادت میں لکھ دیجیے. ارے اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے, مالک یوم الدین ہے. اگر میرے لیے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے شقاوت اور بدبختی لکھ دی ہے, اللہ تعالیٰ اسے سعادت میں بدلنے پہ بہت بڑی قدرت رکھتے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, بڑی قدرت والے ہمارے ربا, بڑے گناہوں کو مٹانے والے ہمارے ربا, بڑے معاف کرنے والے ہمارے ربا, بڑی جھولیوں کو بھرنے والے. دستے بخشا جانب زمبیل ماں, دستے بخشا جانب زمبیل ماں. اے خدا باپ او بانا, اے اللہ آپ اپنا دستے کرم بڑھائیے, ہماری جھولی پھٹی ہوئی ہے. اے ربا اس میں معافی کا خزانہ ڈال دیجیے, ریت کے ذرات سے زیادہ معافی کا خزانہ ڈال دیجیے. ارے کریم رب سے بالا پڑا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں, جو 100 برس کے کافروں کو صرف معاف نہیں کرتا اپنا ولی بنا لیتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وقت کا ابدال آتا ہے اور وہاں پر ان کے خاتم بھی کھڑے ہیں اور کچھ باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ طی الارض کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ طی الارض کرتے ہیں. زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تو سمٹ جا, زمین سمٹ جاتی ہے. یہ غلام اور خاتم بھی ساتھ میں جاتا ہے. یہ وقت کے ابدال گرجا گھر میں جاتے ہیں, پادری اکیلا کھڑا ہوا ہے اور سلیب کے آگے وہ عبادت کر رہا ہے, گلے میں سلیب لگی ہوئی ہے. وہ ابدال آ کر کہتا ہے اے وقت کے پادری تجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر کو بدل دیا, تو سنار کو چھوڑ دے
اور ذوالنور ہو جا، کلمہ توڑ دے، اس دوزخ کی زنجیر کو توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ تجھے اپنا نور عطا فرمانا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھ لے جلدی۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسے جس جگہ کے ابدال کا انتقال ہوا ہے اس جگہ پر اسے ابدال بنا دیا جاتا ہے۔ گٹر لائن میں گھسے ہوئے ہم میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرا اور ہم سب کا ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ آج کے بعد مر جائیں گے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، اس کا اپنا کام کرتا ہی رہا۔ اے حسیناؤ تیرا حسن مفت کا ہے، اے فلموں تمہاری فلم مفت کی ہے، میرا اور میرے دوستوں کا ایمان مفت کا نہیں ہے۔ سوچو میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچو کہ کس راستے پر ہم جا رہے ہیں۔ میری ماں بہن کو بیٹیاں بھی سوچے کہ اگر میرے آپ کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، ہمارے بڑے اگر ہمارا کہنا نہیں مانتے تو میری ماں بہن بیٹیوں تم تو شرعی پردہ کرو۔ جن رشتے داروں کو تم دیکھتی ہو آنکھوں کا زنا کرتی ہو، ہم جن نامحرم عورتوں کو دیکھیں گے ہم بھی آنکھوں کا زنا کریں گے، اور آنکھوں کا زانی کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نظر کے زور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے زور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت۔ جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، جو متقی نہیں ہوتا ولی نہیں کہتے۔ اس مجلس میں میرا دوست بیٹھا ہے، میں نوجوانوں کو کھڑا نہیں کرتا لیکن اس کو کھڑا کرتا ہوں۔ کھڑے ہو جاؤ تم میاں، کھڑے ہو جاؤ۔ عمر دیکھو، گھومو پورا، عمر دیکھو اس کی کیا ہے، عمر دیکھو ٹی وی کا جنازہ گھر سے نکال دیا الحمدللہ۔ بیٹھ جاؤ، چند ہفتے بھی نہیں ہوئے اس کو آئے ہوئے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور ہم لوگ پرانے بزرگوں سے تعلق رکھے ہوئے اتنے برسوں سے، اور ہمیں ٹی وی ویڈیو نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے پیار کرتے ہیں۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نیچے وضو کر رہے ہیں، اوپر ایک انسان وضو کر رہا ہے پہاڑ کے تھوڑا اوپر، سوچتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، ایک مسلک کا امام ہے، وضو سے چھوٹے گناہ جھڑتے ہیں، میرے گناہ اتنے پاک آدمی کو اتنے نیک کیسے لگے۔ حضرت امام صاحب کے نیچے میں ہو جاتا ہوں، انتقال ہوا، پوچھا کیا ہوا، کہا اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کرا دی۔ کتنے میرے دوست، بس شیخ سے کیا ملتا ہے، بس اتنی سی حقیقت ہے پیر بغا کے جام و بینا سے، بس اتنی سی حقیقت ہے پیر بغا کے جام و بینا سے کہ ہم اپنے مالک کو دیکھ لیتے، ہم اپنے مالک کو دیکھ لیتے قلب بینا سے، ہم اپنے مالک کو دیکھ لیتے قلب بینا سے۔ وہ مالک ہے جہاں چاہے اپنی تجلی دکھلائے، وہ مالک ہے جہاں چاہے اپنی تجلی دکھلائے، نہیں اس کی تجلی مخصوص سورہ سینا سے۔ کیا وجہ ہے کہ کنڈو جام کے سائنٹسٹوں، آپ کنڈو جام کے اندر جیسے آپ کو آپ کی قلم سے لگا کر جیسے آپ کو لگڑا بنا سکتے ہو تو اللہ والوں کے دل سے ہمارا دیسی دل جڑ کر لگڑا دل نہیں ہوگا، تگڑا دل بن جائے گا میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ ارے آپ تو ایسا انسان ہو، نباتات سے نباتات بناتے ہو۔ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے یہ ٹیکنالوجی بتا دی کہ کونو مع صادقین پر عمل کر لو اور انشاءاللہ تعالی گناہوں کا لگڑا دیسی دل لگڑا دل نہیں بنے گا، تگڑا دل بنے گا۔ ان بالجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک گوشت کا لوٹڑا ہے، جسم میں ایک گوشت کا لوٹڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے، اگر اس لوٹڑے میں فساد مچ گیا سب فساد مچ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے شیخ ان کا ترجمہ کرتے ہیں کہ لوکنت کی روئی کان سے نکال لو، لوکنت کی روئی کان سے نکال لو، خبردار وہ دل ہے جسم میں گوشت کا لوٹڑا ہے، اگر اس میں فساد مچ گیا تو سب فساد مچ جائے گا۔ اس کے اندر اگر نیکیاں آ گئی تو سب جگہ نیکیاں ہوں گی۔ اور ہمارے شیخ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں جان عطا فرمائے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے قلب کا سورج ہم پر پڑتا رہے اور ہم جیسے پہاڑ کو لال بناتا رہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ والوں کے جوتوں میں نہ آئیں گے تو اپنے اعمال پر نظر آ جائے گی اور ہم تکبر میں آ جائیں گے، رشتے داروں سے ماں باپ سے لڑنے لگیں گے، گناہ کر کے توبہ کی توفیق پر ناز کر کے توبہ کے سہارے پر گناہ کر کے منہ کالا کرتے رہیں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے غفلت کی ہوئی کان سے نکال لو، وہ دل ہے. اگر دل کے اندر گناہ اور گندگی ہوگی، آنکھ میرے دوستوں اور ساتھیوں زنا کرے گی، آنکھ زنا کرے گی، آنکھ زنا کرے گی. لعن اللہ والناظر والمنظور الیہ. اے اللہ لعنت برباد مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. ارے دوستوں، نیٹ کے اوپر بدماشیاں کرنے والوں، لڑکیوں کو دیکھ کر جوانی برباد کرنے والوں، یہ سڑنے والی ہے، گلنے والی ہے. یہ لڑکے بھی سڑنے والے ہیں، گلنے والے ہیں، مرنے والے ہیں. گیا حسن خوبانے دلخواہ کا، گیا حسن خوبانے دلخواہ کا، رہے نام بس اللہ کا جل جلالہ و تعالی شانہ. سارے افسانے ختم ہو جائیں گے. بیوی بھی جدا ہو سکتی ہے، شوہر بھی جدا ہو سکتا ہے، مال بھی جدا ہو سکتا ہے، اولاد بھی جدا ہو سکتی ہے، باپ بھی جدا ہو سکتا ہے، گھر بھی جدا ہو سکتا ہے، گاڑیاں بھی جدا ہو سکتی ہے، سونے کے کنگن بھی جدا ہو سکتے ہیں، پیسہ بھی جدا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں کہ زمین پر بھی با وفا، قبر میں بھی با وفا، قیامت کے دن بھی با وفا، محشر کے دن بھی با وفا. اور کوثر کا بھر بھر کے جام پلانے والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہی اپنا جام پلائیں گے کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں. وہ دل میں سمائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل میں سمائے جاتے ہیں. ارے دوستوں، میں اور آپ لوٹ لیں، لوٹ لیں، لوٹ لیں. اللہ تعالیٰ کا عشق اور درد دل حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسہ خرچہ نہیں ہے. بس گندگیوں کو چھوڑ دیا اور مولا مل گئے. میرے پیارے شیخ حضرت والا دامت برکاتہم، جس کا میں غلام، جس کے قدموں کی خاک اللہ تعالیٰ حضرت والا کا دل میرے طرف سے دل میرے اور ہم سب کے دل میں ڈال دیں کہ وقت آدمی آئے گا. اکثر جگ میں آئے ہو کچھ دیا درد کے کام کرو، اکثر جگ میں آئے ہو کچھ دیا درد کے کام کرو. یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں جو کرنا ہے شروعات کرو. جتنے ہمارے ساتھ باقی بچے ہیں، جتنی میرے آپ کی دل کی دھڑکنیں بچی ہیں، یہ سارے ساتھ، یہ سارے دل کی دھڑکن اللہ تعالیٰ پر فدا کرتے ہیں. یہ حسین لڑکیاں کچھ نہیں دیں گی میرے دوستوں اور ساتھیوں. کوئی اپنے معشوق کے ساتھ قبر میں نہیں لیٹے گا، کوئی اپنے عاشق کے ساتھ قبر میں نہیں لیٹے گا. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے کان میں آواز دیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان پانے والی روح، تیرا امتحان ختم. تو اپنے رب کی طرف لوٹا کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. بتاؤ، یہ لڑکیوں کے پیچھے خوار ہونے والے، راتوں کو اٹھ کر اور اپنی زندگی کو نیٹ پر برباد کرنے والے، یہ تھوڑا بیان سن کر جوش آ جاتا ہے، لیکن یہ جوش جب کام آئے گا جب اس پر عمل بھی کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو، یہ قید کی بیڑیاں ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں اذان کی، ورنہ دل چاہتا ہے فجر تک بیان کرتے رہے. حضرت والا کے عمر 84 برس ہے، 9 برس سے خالد گرا ہوا ہے، 6 مجالس کرتے ہیں. اپنی جان کو، اپنی صحت کو اور بدنظری کے بارے میں کھل کر بیان کر کے اپنی عزت کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. مدینہ شریف میں 12 بجے حضرت والا سے کہا، حضرت والا اتنی مجالس ہوئی ہیں، اتنے لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں، فجر کے بعد پھر مجلسیں شروع ہوں گی، آپ آرام فرما لیں. آنکھ کھولی، آنسو بھرے ہوئے تھے. فرمایا، میاں اگر میرے بس میں ہوتا تو ساری رات جاگ کر رب کی باتیں کرتا ہوں، سنتا. آج قصے کہانیوں کے لیے، ڈائجسٹوں کے لیے، ناولوں کے لیے وقت ہے. ذرا ذرا سی بات پر شوہر کی شکایتیں کرنے کے لیے، بیوی کی شکایتیں کرنے کے لیے، اولاد کی شکایتیں اور مارنے کے لیے وقت ہے. کبھی سجدے میں سر رکھ کر اولاد کے لیے دعا مانگی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ تعالیٰ اپنے راستے کا درد دل اور غم عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ مجھ سے میری اولاد، میرے گھر والے، میرے رشتے دار، میرے متعلقین، جو دوست موجود ہیں موجود نہیں، جو خواتین موجود ہیں موجود نہیں، پورے دنیا میں حضرت والا کے متعلقین، تمام دنیا کے مسلمانوں کو ربا شخص فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری صورت تک پہنچا کر ہم سب سے دین کے بڑے بڑے کام لے لیجیے اور دنیا کے لیے غیب کے انتظام فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ وقت مختصر ہے، مانگنا نہیں آتا، بس بھیک مانگتے ہیں بغیر مانگے.
آپ نے اتنا دیا ہے، اپنی بغیر مانگے نعمتوں کی بارش فرما دے یا اللہ تعالیٰ۔ بالا کو، بابا کو، بچی حاجیہ کو، نئی بھائی کی اہلیہ کو یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور جو موجود ہے موجود نہیں، جو بیان سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اپنی رحمت سے یا اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، میرے ہم سب کے جملہ مقاصد اپنا پورے فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔